نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین ثم آمین۔ ہم لوگوں نے جتنا پڑھا کون کون ان میں سے ان احادیث کو دوبارہ سے اسٹڈی کرتا ہے، یاد کر لیتا ہے؟ آپ ہینڈ ریز کر کے بتا سکتے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ لوگ کے ساتھ جو حدیث شیئر کی جاتی ہے کوشش کیا کریں کہ اس کو ایک دو بار پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو یاد رکھیں گے تبھی ہم اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے اپنی لائف میں۔ اچھا، ایک پوائنٹ ہے جو ہم وضو کی قبولیت کے حوالے سے جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں ضرور بتانا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ شریعت میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تو یہ جتنے احکام ہے کبھی کبھار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے کے لیے کیوں کہا ہوگا، جبکہ ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہوتی۔ ایسی کافی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اگر ہم اپنی عقل لڑانے لگے تو ہم سوچتے ہیں کہ ایسے کہنے کی کیا ریزن ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اس پہ عقیدہ پراپرلی بہت زیادہ فرم ہونا چاہیے، بہت پراپر ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے شریعت میں خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اطاعت میں ہمیں یہی کہا گیا نا کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تو ہمیں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں ایسی کوئی چیز ملتی نہیں ہے کہ جس میں خیر نہ ہو، اور کسی چیز کی خیر تک اگر ہم پہنچ نہیں سکے، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ ہماری عقل ناقص ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ آج سے کتنے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا جو وضو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے؟ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو جانے انجانے میں اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سائنٹیفکلی کیونکہ پروو ہو گیا اب تو، اگر تو یہ سائنٹیفکلی پروو نہیں بھی ہوتا تب بھی ہمارا ایمان یہی تھا کہ ہم لوگوں کے لیے اس طریقہ کار میں بھی خیر ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہم کیسے پہلے ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد ہم کلی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ناک کو جھاڑتے ہیں۔ تو یہ جو سارا طریقہ کار ہے یہ ہمارے لیے اس قدر اطمینان کا، فرحت کا اور راحت کا باعث بنتا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کچھ فورن کنٹریز میں جہاں پہ پاگل پن کے بہت زیادہ مریض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ دماغی مسائل اور یہ جو اعصابی تناؤ اور اس قسم کے مسائل کا شکار زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ڈاکٹرز اسی طریقے سے ایک خاص ترتیب سے، جس طرح سے وضو میں ہم ترتیب کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے ان کے اعضاء دھلواتے ہیں۔ ایسے ہی ہلکا سا سر پہ پانی ڈالا، ٹھیک ہے، جیسے ہم مسا کرتے ہیں تو وہ ہاتھ میں جو پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے سر کے اوپر سے وہ گدی تک لے کے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی طریقہ کار وہ لوگ بھی اپناتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنے کے بعد ہمیں دل سے، تہہ دل سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے کہ کس طرح سے ہمارے لیے اللہ پاک نے وہ سارے مسائل آنے سے پہلے ہی روک دیے۔ مطلب ہم تو پراپرلی وضو کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ جو بھی مسائل ہیں انزائٹی کے، ڈپریشن کے، پاگل پن کے، تو یہ انسان تک انشاءاللہ پہنچنے ہی نہیں پائیں گے۔ ہم وضو کو واجب کرنے والی چیزوں کا بیان پڑھ رہے تھے کل کے لیکچر میں، تو ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی، میں نے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگوں کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو ریوائز کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ ہمارا وضو جن جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پاخانے سے، ریح کے اخراج سے، ٹیک لگا کر یا سہارے سے سو جائیں گہری نیند سے، سخت بے ہوشی سے، قے کرنے سے، شرم گاہ کو ڈائریکٹلی چھونے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے، اور عورت کو شہوت سے چھونے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہماری فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ ہمارا وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا، اس کے علاوہ باقی کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح سے کل اسٹوڈنٹس کے میسیجز آ رہے تھے، کیا میسیجز تھے کہ ہم لوگ جو بچوں کے ڈائپر چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بچوں کو ان کو دھلواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ لوگوں کو ہاتھ دوبارہ سے اپنے دھونے ہیں، پاک کر لینے ہیں، آپ کا وضو قائم رہے گا انشاءاللہ وبارک و تعالی۔
اچھا، میں ریکویسٹ کروں گی سعدیہ یا سمرا سے، آپ لوگوں کے پاس پی ڈی ایف ہے 303 حدیث سے آپ لوگوں نے اس کے نیکسٹ پیج تک کے اسکرین شاٹ لے کے اسٹوڈنٹس کو شیئر کر دینے ہیں، کائنڈلی کر دیجئے، آج میں دوبارہ سے بھول گئی۔ تو حدیث نمبر 303 ہے جسے ہم سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ۔ وَعَنْ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے یہ روایت جو بیان کی ہے اس کے کیا ورڈز ہیں، کالا سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو، کالا سمعتو، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، تودع او مما مست النار، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کر لیا کرو۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے، کسی نے آگ سے پکا ہوا کھانا کھایا تو اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز تو ساری ہوتی ہے نا، روٹی ہے، سالن ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں، میکسیمم چیزیں سوائے آپ کی کچی سبزیوں کے، آپ کے فروٹس کے علاوہ باقی تو ساری ہی چیزیں آگ سے ہی پکی ہوئی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے صحیح سٹیٹس کے ساتھ، یہ صحیح مسلم میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے، لیکن یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ یہ حکم پہلے تھا، ٹھیک ہے، یہ حکم پہلے تھا لیکن اب یہ حکم منسوخ ہے، یعنی آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا، اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ ہم لوگوں نے ناسخ منسوخ کا کانسیپٹ پڑھا تھا کیا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ پرانے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کانسیپٹ دیا تھا، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر ضرورت پڑی تو ہم ناسخ منسوخ کا کانسیپٹ بھی پڑھیں گے۔ ابھی میں اس کو ہلکا سا اس کا ہنٹ آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ یہ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گریجولی احکام بھی دیے، ٹھیک ہے، ہم تک پہنچائے، اور یہ ساری چیزیں گریجول ہوئیں، کیسے کہ پہلے جو ہے ہم نے دین کو صرف سمجھا، اب مکہ میں حالات تھے، کس طرح کے حالات تھے، دین آیا، کسی نے بھی اس کو جو ہے وارملی ویلکم نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، الٹا مخالفین زیادہ تھے، تو بہت زیادہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ انیشیلی سٹارٹ والی جو چیزیں تھی وہ بہت ریلیکس کیا نا سب لوگوں کو احکام کے حوالے سے۔ جیسے ہی ہجرت کے بعد مدینہ گئے تو سارا جو سینیریو تھا وہ چینج ہو گیا، اب احکام جو تھے، کچھ اسٹرکٹنس آئی اور یہ ساری چیزیں، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں، ٹھیک ہے، کچھ جو آیات ہیں وہ منسوخ ہو گئی، اور ناسخ آیات کون سی ہوتی ہیں، جنہوں نے ان کی جگہ لے لی۔ اب وہ کچھ آیات جو ہے یہ بہت کم ہیں، لیکن اللہ پاک نے تلاوت کے طور پر ان کو رکھا، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو ویسے ہی بھلوا دیا گیا، یعنی مصحف میں وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ بہرحال اب یہاں پہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ حکم منسوخ کر دیا گیا تھا، اب یہ حکم باقی نہیں رہا، لہٰذا یہاں پہ جو لوگ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ چیز تھوڑا سا الارمنگ ہے۔ سیلف اسٹڈی کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی بھی ایسی حدیث اس کو پڑھ کے کنفیوز ہو سکتا ہے، لہٰذا جب بھی کبھی احادیث کا مطالعہ کریں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے استاد سے پڑھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ہے نا کہ جس کا استاد نہیں پھر اس کا استاد شیطان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جب بھی حدیث پڑھنے کا موقع ملے کبھی کسی استاد سے تو صرف استاد سے ہی پڑھیں۔ اب جس طرح سے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، پہلے میں نے اپنے استاد سے پڑھی، اس کے بعد میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کے لیے توفیق دی۔ تو یہ چیز جو ہے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ لازماً آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ حدیث مکمل کی، ہم اس سے آگے جو ہے اس کو مزید ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ 304 ہے حدیث نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز جو ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکلا کاتف شاتن، اکلا انہوں نے کھایا، کاتف شاتن ایک بکری کا شانہ، ٹھیک ہے، جو شانہ ہوتا ہے یہ شولڈر کو کہتے ہیں، بکری کا شولڈر، ثم صلی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، ولم یتودع، اور پھر انہوں نے وضو نہیں کیا۔ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سے وضو نہیں کیا بلکہ نماز پڑھ لی، کیونکہ آپ کا پہلے سے وضو تھا۔ تو یہاں سے یہ چیز ہمیں کلیئر ہو گئی کہ پچھلی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس کا حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ حدیث نمبر 305 ہے،
وعن جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انا رجلا سالا، ایک آدمی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آتتودع، کیا میں وضو کروں، من لحوم الغنام، بکری کا گوشت کھانے کے بعد؟ قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان شئتا، جی چاہے تو، فتودع، وضو کر لو، وان شئتا فلا تتودع، اور اگر جی نہ چاہے تو نہ کرو۔ قالا، اس نے پھر پوچھا، انتودع من لحوم الابل، کیا میں وضو کروں من لحوم الابل، یعنی کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں، فتودعوا من لحوم الابل، وضو کر لو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد۔ قال، اس نے پھر پوچھا، اصلی، کیا میں نماز پڑھوں، فی مرابض الغنام، بکریوں کے باڑے میں، یعنی جہاں پہ بکریوں کے باندھنے کی جگہ ہوتی ہے یا جہاں بکریاں رہتی ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں۔ قال، اس نے پھر پوچھا، اصلی، کیا میں نماز پڑھوں، فی مبارک الابل، اونٹوں کے باڑے میں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں۔ اب یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کسی انسان نے پوچھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک تو پہلا جو سوال تھا وہ یہ کہ ہم بکری کا گوشت کھانے کے بعد کیا ہم وضو کریں، یعنی یہ جو پہلا جو حکم تھا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی حوالے سے ہی اوبویسلی انہوں نے سوال کیا ہوگا کہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد کیا وضو کر لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا، تمہاری طبیعت چاہے تو وضو کر لو۔ یہاں اہل علم ایک چیز بتاتے ہیں کہ یہ جو جس وضو کا انہوں نے پوچھا وہ وضوء طعام تھا، وضوء طعام کہتے ہیں کلی کو، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ کھا لیا، آپ نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے کلی کر لی، ٹھیک ہے، تو اتنا کافی ہے۔ لیکن یہاں سے ہم دوسرا وضو بھی مراد لے سکتے ہیں کہ کسی کی اگر طبیعت چاہ رہی ہے کہ وہ دوبارہ سے وضو کرے، ٹھیک ہے، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کس کا گوشت کھانے کے بعد، کون بتائے گا؟ جی بالکل، فرح کامران، بکری کا گوشت کھانے کے بعد سوال کیا گیا کیا ہم وضو دوبارہ سے کریں یا نہیں، تو کیا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ چاہیں تو کریں، نہیں چاہیں تو نہ کریں، کمپلسری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو سوال تھا وہ کیا تھا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر کیا ہم وضو کریں یا نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کر لیا کرو۔ اب یہاں پہ ایک جو ہے ایک چیز ہم ڈسکس کر لیں گے کہ جتنے بھی اہل علم ہیں ان میں یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کی تاکید کی، یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اختلافی مسئلہ جو ہے وہ جیسے کہ امام احمد بن حنبل کے مطابق جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ چیز ثابت ہے، جبکہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضوء طعام کر لے تو کافی ہے، یعنی آپ جسٹ کلی کر لیں۔ ریزن کیا ہے؟ بکری کا جب گوشت کھاتے ہیں تو اس میں فیٹس نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بکری کا گوشت کھانے کے بعد کلی کرے نہ بھی کرے تو بھی آپ کا جو منہ ہے وہ اندر سے چکنائی سے پاک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اس میں کافی زیادہ فیٹس ہوتے ہیں، چکنائی منہ کو لگی رہتی ہے، تو پھر وہ نماز میں آپ اچھے سے نماز نہیں ادا کر سکتے، ٹھیک ہے، چکنائی جو ہے کیونکہ وہ منہ کے اندر موجود ہوگی، آپ خشوع و خضوع نہیں قائم کر سکیں گے، آپ کو بار بار ٹیسٹ آتا رہے گا، آپ کی توجہ جو ہے وہ مرکوز نہیں رہے گی نماز کی طرف۔ تو اسی فیٹس کی بدولت اور اس کا استدلال جو ہے یہ جتنے بھی اہل علم ہیں جن کا بھی ہم نے اماموں کا جو تذکرہ کیا، ان کے مطابق ایک اور حدیث ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں،
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پینے کے بعد کلی کی. ٹھیک ہے، یہ ابھی آگے حدیث آنے والی ہے انشاءاللہ. تو اس حدیث سے استدلال لینے کے بعد وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا انہوں نے کہ اونٹ کے گوشت کے بعد بھی جو وضو تام ہے وہی کرنا کافی ہوگا. لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہی ہے کہ بکری کا گوشت کھایا کلی کرے نہیں کرے کافی ہے. لیکن اگر اونٹ کا گوشت کھایا تو اس کے بعد آپ نے وضو دوبارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اور چیز، ایک اور جو ہے سوال کیا گیا اس انسان کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہا تھا. وہ سوال کیا تھا؟ کیا ہم بکریوں کے رہنے اور بیٹھنے کی جگہ پر نماز پڑھ لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ بکریاں بہت معصوم جانور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل بے ضرر، اور آپ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ وہاں پر سو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت ہی جس طرح سے کہتے ہیں کہ معصومانہ ان کا ایک طرز عمل ہوتا ہے، وہ بھی آرام سے ہی رہتی ہیں. جبکہ اونٹوں کی جگہ پر جہاں پہ اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا. اس کی ریزن جو ہے وہ علماء کیا بتاتے ہیں؟ اونٹ جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا جانور ہے. اس قدر خطرناک ہے کہ اگر وہ دشمنی پہ اتر آئے تو وہ کسی کا بھی سر پکڑ سکتا ہے، اور وہ چھوڑتا نہیں ہے. یعنی وہ انسان کو سر سے اٹھا سکتا ہے اور اٹھا کے دور پھینک دیتا ہے. یعنی اس کی جو گردن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس کو طاقتور بنایا ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو اس کے سر سے اٹھا سکتا ہے. اس کی گردن اس قدر اسٹرانگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جانور اس کی خطرناک ہونے کی وجہ سے ہی اگر کوئی انسان اس کے باندھنے کی جگہ پہ یا اس کے قریب اس کے باڑے میں کھڑے ہو کے ٹھیک ہے تو نماز کی نیت کر لیتا ہے، تو اس ٹائم بھی انسان کے جو دماغ میں اس کی وحشت ہے نا وہ رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ وہ خشوع و خضوع سے نماز نہیں قائم کر سکتا. اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگر بپھر جائے، اپنا کھوٹا اکھاڑ لے، ٹھیک ہے، انسان پہ اس ٹائم پہ وار کر دے جب وہ نماز میں ہو. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر شریعت میں خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ہر حکم میں، ٹھیک ہے، ہر تاکید میں انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے. تو یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اونٹوں کے باندھنے کی جگہ پر آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے. اگلی حدیث ہم سٹارٹ کرتے ہیں، حدیث نمبر 306. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا وجد احدکم، تم میں سے جب کوئی کچھ پائے فی بطنہ، اپنے پیٹ میں، شیئن شیئن یعنی اپنے پیٹ میں کچھ پائے، فاشکل علیہ خرج منہ شیئن املا، یعنی اس کو شبہ ہو گیا ہے کہ اس کے پیٹ سے کوئی ہوا وغیرہ نکلی ہے، فلا یخرجن، پس وہ مسجد سے، من المسجد، پس وہ مسجد سے نہ نکلے، حتی یہاں تک کہ یسمع، وہ سن لے، صوتن آواز، او یجد ریحان، یا پھر اس کی اسمیل. اب یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں اس کو محسوس ہو رہا ہے پیٹ سے کوئی آواز آ رہی ہے، جیسے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں گڑ گڑ ہونے لگتی ہے، تو مجھے کیا کوئی بتائے گا اس گڑ گڑ سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی بالکل، ماشاء اللہ سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب پیٹ سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، وضو کب ٹوٹے گا؟ جب ریح کا اخراج ہوگا. اب یہاں پہ ایسا ہوتا ہے، ایک اور حدیث ہے جو انشاءاللہ آگے ہم چل کے پڑھیں گے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کی شکایت کیا کرتے تھے کہ ہمیں جو شیطان ہے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہمارا نماز میں بار بار ہمارا وضو ٹوٹ رہا ہے، یعنی ریح کا اخراج ہو رہا ہے. تو یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کنفرم کی گئی کہ شیطان جو ہے
وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے جان بوجھ کر مقصد سے، یعنی آپ کو محسوس کرواتا ہے یا دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو بے وضو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ہماری شریعت میں ہمیں یہاں پہ ریلیکس کر دیا گیا کہ صرف اگر شبہ ہوا ہے، صرف شک ہے، آپ کو یقین نہیں ہے، تو آپ جو ہے تب تک مسجد سے باہر نہیں جائیں، اپنی نماز نہیں توڑ دیں، کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے۔ آپ نے کوئی آواز سن لی یا پھر آپ نے وہ اسمیل فیل کر لی کہ آپ کو اس چیز کا یقین ہو گیا کہ واقعی میرے باڈی سے ری کا اخراج ہوا ہے اور میں بے وضو ہو گیا ہوں۔ اب یہ جو دین ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یقین کامل کی جو ہے وہی امپورٹنس ہے، آپ یقین کی بنیاد پہ ہی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 307، وعن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا یا نوش فرمایا، لبنن دودھ، فمدمدہ پھر کلی کی، وقال اور فرمایا، انا لہو دسما، اس میں چکنائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دودھ میں چکنائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وضو کے دوران کلی کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہی موجود ہے۔ تو جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد دوبارہ سے وضو کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف کلی کر لینا کافی ہے، اور وہ اس حدیث سے استدلال لیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمانے کے بعد کلی کر لی تھی، اور ریزن کیا بتائی تھی؟ کیونکہ چکنائی ہوتی ہے، تو یہیں سے استدلال جو ہے وہ لیا جاتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی ہم جسٹ کلی کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ وہ والے اہل علم جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا اس سے کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، میری رائے بھی اسی کے اکارڈنگ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیسیفکلی بتا دیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے تو کر لینا چاہیے، واللہ تعالی عالم۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس 308، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں ہم، ابھی ہمارے پاس ہے 8 منٹ۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھی کئی نمازیں، یوم الفتح، یعنی کہ جو فتح مکہ والا دن تھا، بوضوء واحد، ایک ہی وضو سے، ومسح، اور انہوں نے مسح کیا، علی خفیہ، اپنے موضوع پر، فقال له عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لقد صنعت اليوم شیئا، آج کے دن میں نے وہ دیکھا، لم تکن تصنعہ، فقال، یہاں جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمدن صنعتہ، آمدن صنعتہن یا عمرہ، ایسا میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم نے روایت کی ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایک ہی وضو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری نمازیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ وضو پر وضو کرنا بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز ایک وضو تھا اور اس سے بہت ساری نمازیں پڑھی، جس پہ حضرت عمر نے یہ سوال کیا کہ پہلے میں نے آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کر ایسے کیا ہے، میں نے قصدن ایسا کیا ہے۔ قصدن ایسا کرنے کی ریزن کیا تھی؟ امت کی آسانی، ٹھیک ہے؟ امت کی آسانی کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے فتنوں کے بارے میں پہلے سے ہی علم تھا، ٹھیک ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ اپنی دنیاوی زندگی میں کس قدر بزی ہو جائے گا، اس کے لیے دنیا کی جو روٹین ہے وہ کس قدر ٹف ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہمارے لیے آسانی رکھ دی گئی ہے۔ اب جو 9 to 5 والی جاب والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہے، ایک بار انہوں نے وضو کر لیا ظہر کے وقت، ٹھیک ہے؟ تو عصر کے وقت تک ان کا وضو قائم رہا، تھوڑا سا ہی ڈفرنس ہوتا ہے نا ٹائم کا،
تو گھر میں شادی ہے، کوئی تقریب ہے، یا بزنس کی کوئی ایسی میٹنگز ہیں، کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، بہت آسانی ہے، آپ وضو کر لیں اور پھر وہاں پہ ایک نماز ہے، نماز کے لیے صرف آپ کو سے نماز ہی ادا کرنی پڑے گی، وضو دوبارہ سے نہیں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، کمپلسری نہیں ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے جب آپ کا وضو ہے. تو یہ امت کی آسانی کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہے. ابھی ہوتا ہے اس طرح سے کہ کبھی آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ دوبارہ وضو کرنا پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ پہلے سے ہی اگر آپ کا وضو ہے تو یہ بہت زیادہ آپ کو یہ چیز ریلیکس رکھے گی انشاءاللہ. اب یہاں پہ ہم یہ چیپٹر جو ہے ایک اور حدیث پڑھ کے کمپلیٹ کرتے ہیں. حدیث نمبر 309 ہے. وعن سوید ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہو خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عام خیبرہ، خیبر کے سال میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کانو بالصحبائی، یہاں تک کہ وہ پہنچے کہاں پہ، صحبا کے مقام پر، واہیا من ادنا خیبر، جو خیبر کے قریب ہے یا نزدیک ہے. صلی العصر، تو نماز پڑھی عصر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ثم دعا بالاوزادی، اور پھر انہوں نے جو ہے دعا مطلب منگوایا، بالاوزادی ایک وہ جو توشہ ہوتا ہے کھانے کا، کھانے کی کوئی چیز. فلم یؤتا الا بالسویق، پھر وہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھولنے کے لیے کہا. فامر بہ فسوری فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد جب وہ گھولا گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھایا. وَأَكَلْنَا، اور ہم نے بھی کھایا. ثُمَّ قَامَ، پھر کھڑے ہوئے، الی المغرب، مغرب کی نماز کے لیے. فمدمدا، پھر کلی کی. فمدنا، یعنی ہم نے بھی کلی کی. پھر ثم صلی، پھر نماز پڑھی. ولم یتودع، اور وضو نہیں کیا. تو یہ چیز بھی ہم لوگوں نے یہ دیکھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ ستو بتایا ہے، ٹھیک ہے، ستو لایا گیا اور ستو کو گھولا گیا، اور ستو پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ کھانے کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کھایا، ستو کو گھولا گیا اور پھر وہ کھایا گیا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی نہیں کی، یعنی کوئی ایسی چیز جو کہ لیکوڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پی لیا، آپ اس کا ٹیسٹ دوبارہ سے اپنے منہ میں فیل نہیں کرتے، کلی نہیں بھی کی، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے ہم یہ چیز استدلال لیتے ہیں. یہاں تک ہم نے اپنا یہ چیپٹر مکمل کر لیا ہے، ٹھیک ہے. کل کے یعنی کہ جو بھی نیکسٹ ورکنگ ڈے ہوگا منڈے، ہم الفصل الثانی سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم وضو ٹوٹنے کی علامات کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارا یہ پڑھنا قبول فرمائے. ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے لیے جنتوں کے راستوں کو آسان فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.